تعمیر کا وقت۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت بچ تو گئی تھی لیکن بکھری ہوئی تھی۔ قتل کے بعد اصلاح آ چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا، کیا انسان صرف زندہ رہے گا یا سیکھے گا بھی؟ یہ وہ وقت تھا جب انسان کو صرف نبی نہیں، معلم کی ضرورت تھی۔ پیس بی اپون ہم کے بعد ہدایت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا، لیکن انسان اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ آبادی بڑھ رہی تھی، زندگی پیچیدہ ہو رہی تھی، اور پیچیدگی بغیر نظم کے فساد بن جاتی ہے۔ اسی دور میں ایک نبی آئے، خاموش، سنجیدہ، علم والے۔ ان کا نام تھا ادریس، پیس بی اپون ہم۔ قرآن نے انہیں ایک مختصر مگر گہرے جملے میں یاد کیا۔ وہ سچے نبی تھے، یہ تعریف کم لوگوں کو ملی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق ادریس، پیس بی اپون ہم، انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قلم استعمال کرنے والے تھے۔ انہوں نے علم کو زبانی روایت سے نکال کر تحریر میں محفوظ کیا، حساب، وقت اور ترتیب کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ یہ تہذیب کی بنیاد تھی۔ ادریس کی دعوت صرف عبادت تک محدود نہیں تھی، وہ انسان کو یہ سکھاتے تھے کہ اللہ کی عبادت اور زمین کی اصلاح ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ نماز انسان کو جھکاتی ہے، قلم انسان کو سیدھا کھڑا کرتا ہے، اور دونوں ہدایت کا حصہ ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق ادریس علیہ السلام نے کپڑا سینا سکھایا اور انسان کو جانوروں کی کھال سے بوکار لباس کی طرف لے گئے۔ یہ انسان کی وقار کی پہچان تھی۔ ایک مختلف دعوت۔ ادریس کی قوم کھلی بغاوت میں نہیں تھی، لیکن غفلت بڑھ رہی تھی۔ لوگ عبادت کرتے تھے لیکن نظم نہیں تھا، علم تھا لیکن ضبط نہیں تھا۔ ادریس نے اسی خلا کو پور کیا۔ پھر قرآن نے ایک غیر معمولی بات کہی اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ جملہ تفصیل نہیں دیتا، اور یہ خاموشی خود ایک سبق ہے۔ جہاں قرآن خاموش ہو وہاں قیاس نہیں، ادب ہوتا ہے۔ ادریس، پیس بی اپون ہم، تباہی کے نبی نہیں تھے، وہ تعمیر کے نبی تھے۔ انہوں نے علم کو محفوظ کیا، انسان کو نظم سکھایا، تہذیب کو وحی سے جوڑا۔ ان کے بغیر نوح سے پہلے کی انسانیت کھو جاتی۔ انجام اور پیغام۔ ادریس، پیس بی اپون ہم، ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عبادت بغیر علم کے اندھی ہو جاتی ہے، اور علم بغیر عبادت کے غرور بن جاتا ہے۔ اور اصل بلندی آسمان میں نہیں، اصل بلندی انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے۔